بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، قندھار کے بھارتی قونصل خانے پہ طالبان کا قبضہ اب کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوں گی، بھارتیوں کا فرار، اور اب کمپلیٹ یہ قونصلیٹ انڈیا کے قونصلیٹ اب مکمل طور پہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین کرام، اس قونصلیٹ سے بہت ہی خونی یادیں کہانیاں وابستہ ہیں۔ یہیں سے بلوچستان میں دہشت گردی کی تحریک شروع کی گئی اور یہیں سے اس تحریک کو کمک اور مدد میسر آتی تھی۔ یہ قندھار کا بھارتی قونصلیٹ اس تحریک کی لائف لائن تھا۔ ناظرین کرام، بلوچوں کا قاتل، لٹیرا اور ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کے بھائی اختر مینگل کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اور رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے ایک بار پھر بلوچستان کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان پیاسا ہے، لیکن جناب من وجہ بتانے سے قاصر ہیں کہ کیوں پیاسا ہے، آخر کس نے ان کا پانی چھین لیا، ان کی پیاس کیسے بجھے گی؟ کیا وہ بلوچستان کی پیاس پنجابیوں کے خون سے بجھانا چاہتے ہیں، اردو سپیکنگ کے خون سے بجھانا چاہتے ہیں، مظلوموں کے خون سے بجھانا چاہتے ہیں، پاکستان کے حامیوں کے خون سے بجھانا چاہتے ہیں؟ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی پارٹی کے سربراہ اختر مینگل اور پہلے ان کے والد گرامی عطا اللہ مینگل بلوچستان میں دہائیوں سے برسر اقتدار ہیں، تو انہوں نے بلوچستان کو کیا دیا؟ صرف پنجاب سے نفرت، ریاست کے خلاف بغاوت اور ایک دہشت گرد جماعت جس نے بلوچوں کا بے دریغ خون بہایا۔ اس دوران جب بلوچستان کو پانی، تعلیم، سڑکیں اور ہسپتال دینے کا وقت تھا، تب آپ لوگ جو اصل میں بلوچستان کے دشمن ہیں کہاں پر تھے؟ کیا آپ کو اربوں روپے کے فنڈ جاری نہیں ہوئے جو آپ نے اپنی ذاتی عیاش عشرت قدوں پہ ضائع کیے؟ کیا آپ نے ان اربوں کروڑوں روپوں کا حساب دیں گے جو آپ کو نسل در نسل منتقل ہوا، لیکن آپ نے کبھی 10 فٹ کی سڑک بنانے کی بھی زحمت نہیں کی؟ ثناء اللہ بلوچ، ہم نے تو بلوچستان میں پانی کے حوالے سے جو بھی رپورٹ اٹھا کر دیکھی، اس میں یہی محسوس ہوا کہ بلوچستان میں تو آپ حکمرانوں نے اتنا پانی دیا کہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اور بلوچستان پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پانی کے مسئلے کے حوالے سے کام پورا کر کے دہائیوں سے فارغ بیٹھی ہے۔ یہ آپ کی رپورٹیں بتا رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں پانی نہیں ہے پینے کے لیے۔ بلوچستان میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق پینے کے پانی کی فراہمی کی اسکیموں کی تفصیلات ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ 1970 میں کوئٹہ، سبی، لورالائی، یوب سے 18 واٹر سپلائی اسکیمیں شروع کی گئی تھیں 1970 میں۔ پھر جناب آپ آئیے کہ 1970 سے 1987 کے دوران ان کی تعداد بڑھ کے 285 ہو گئی، 285 ہو گئی۔ 1987 سے 1992 کے دورانیے میں، یعنی 1987 سے 1992 کے دورانیے میں یہ تعداد بڑھ کے 701 ہو گئی۔ 1992 سے 1997 میں 1407 ہو گئی، اور 1997 سے 2012 کے طویل دورانیے میں یہ تعداد بڑھ کے 2650 ہو گئی، یعنی 2650 سرکاری پانی کی اسکیمیں تھیں جاری ہوئیں۔
ناظرین کرام 2012 سے 2013 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد 2698 ہو گئی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 61% بلوچستان کو صاف شفاف پانی فراہم کر دیا گیا۔ اب ذرا کراچی کا بھی حالات دیکھ لیں، ملک کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر، کہ وہاں پانی کی کیا صورتحال ہے۔ چھوڑیں پنجاب میں دیکھنے کیا صورتحال ہے، اور یہاں 61% کو ان کے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق صاف پانی مہیا ہو رہا تھا۔ یہاں تو پتہ نہیں 20% لوگوں کو بھی صاف پانی نہیں ملتا۔ 2013 سے 2014 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد 3125 ہو گئی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 70% بلوچستان کو صاف شفاف پانی فراہم کر دیا گیا۔ پھر صاحب آئیے 2014 سے 2015 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد مزید بڑھ کے 3246 ہو گئی اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 72% بلوچستان کو صاف شفاف پانی فراہم کر دیا گیا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں 2015 سے 2016 میں واٹر سپلائی اسکیموں کی تعداد 3273 ہو گئی ناظرین، اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 73% بلوچستان کو صاف شفاف پانی پینے کے لیے مل رہا تھا، جبکہ 2016 سے 2017 میں اسکیمیں بڑھ کے 3502 ہو گئیں اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے مطابق 75% بلوچستان کو صاف شفاف پانی فراہم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کا ریکارڈ میں مسلسل 3 دن تک، مطلب ہم ریکارڈ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں ریکارڈ نہیں ملا اس سے آگے، لیکن آگے کام ٹھپ ہے، مطلب کہ پانی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے اور پانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر بلوچستان میں کیسی پیاس؟ یہ ڈائلاگ بازی، یہ اس طرح کے گھٹیا جملے کہہ دینا اور خواہ ہر بات میں پنجاب پہ غلط الزام لگانا، اصل میں یہ آپ کی سیاست ہے۔ آپ کے پاس کیونکہ ایشوز تو ہے کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے، کبھی بھی بلوچستان کو کسی حوالے سے نظر انداز نہیں کیا گیا۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں 75% لوگوں کو پینے کا صاف شفاف پانی میسر ہو، بلوچستان میں الحمدللہ ہے، اور اب وہاں یہ ضرورت ہی ختم ہو گئی ہے، یہ ضرورت سے زیادہ پانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں پانی کہاں ہے؟ ثنا اللہ بلوچ کہہ رہا ہے کہ بلوچستان پیاسا ہے، پھر تو انہیں تحقیقات کرنی چاہیے کہ آخر یہ 75% سے زیادہ پانی بلوچستان میں کہاں گیا، یہ 3500 سے زیادہ واٹر اسکیمیں کہاں گئیں، ان کا اربوں روپے کا بجٹ کہاں گیا۔ ہاں، اختر مینگا سے یہ بھی پوچھا جائے کہ بلوچستان کو پانی کی فراہمی تو صوبائی حکومت اور صوبائی اداروں کا کام تھا، جس میں کام کرنے والے افراد بھی مقامی ہیں، یعنی آپ کے قبیلہ، آپ کے غلام ہیں، آپ نے ان کو وہاں بھرتی کیا ہوا ہے، اصل میں وہ آپ کی نوکری کرتے ہیں، تنخواہ آپ ان کو وہاں سے دیتے ہیں۔ تو اس کا الزام پنجاب پہ ڈالنا یا پاکستان پہ ڈالنا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے؟ بلوچوں کی محرومیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا کے، ان کو ورگلا کے پاکستان کے خلاف ہذیان بکنا، مرکز کے خلاف ہذیان بکنا، یہ ہی ہے اصل میں آپ کی سیاست۔ اسی سیاست کی کوکھ سے پھر دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور یہی دہشت گردی ہے جس کے خلاف جب پاکستان کی افواج یا ادارے ایکشن لیتے ہیں تو آپ کو پھر وہ گم شدہ افراد دکھائی دیتے ہیں جن کی لاشیں اداروں کے ساتھ مقابلے کے دوران مرنے کے بعد برآمد ہوتی ہیں۔ کتنے آپ کے ایسے گمنام ہیں جو مسنگ پرسن ہیں، گمنام، جو فوج کے ساتھ، پیرل فورسز کے ساتھ لڑائی کے دوران مرنے کے بعد ایکسپوز ہوئے کہ یہ صاحب ہیں۔ یہ ماما قدیر کا کیا مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر نظر کا کیا مسئلہ ہے، یہ اس کی بیوی کا کیا مسئلہ ہے، جس کا جعلی شناختی کارڈ اب پکڑا گیا، جو ایک جعلی شناختی کارڈ بنا کے پورے پاکستان میں موو کر رہی ہے، اور وہ
جناب حامد میر کی رشتہ داریاں، جتنے لوگوں کا آپ مسنگ پرسن بنا کے کوئٹہ کے پریس کلب کے سامنے اشتہار لے کے بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے 80% سے زیادہ فوج کے ساتھ مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں، 20% ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، پھر آپ کس کو لے کر پھر کوئی نئے دریافت کریں گے؟ اب یہ کام تو جناب اختر مینگل صاحب ختم ہو رہا ہے، قندھار کے انڈین سفارت خانے پہ قبضہ ہو گیا طالبان کا، اب کہاں سے انڈیا آپ کو سپلائی دے گا، کہاں سے ٹریننگ دے گا، کہاں سے پیسے دے گا؟ آپ کا ڈکلائن شروع ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی بلوچ نوجوانوں کے اندر سے صحیح قیادت آئے گی، پاکستان دوست قیادت، ملک دوست قیادت، جو گوادر کی برکات سے، جو سی پیک کی برکات سے اس سے پاکستان کا نمبر 1 صوبہ بنائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔